تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں کلکم جائع، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، تم سب بھوکے ہو الا من اطعمتہ، مگر یہ کہ جس کو میں کھلاؤں، لہذا کھانا تم کسی سے مت مانگو، میرے سے کھانا مانگو۔ کس سے مانگو ہے؟ اللہ سے مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اللہ کھلائیں گے۔ ہم جو کھاتے ہیں نا، اللہ کھلاتے ہیں، اس لیے طریقہ سکھایا کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، چونکہ اللہ کھلا رہے ہیں، اللہ کے نام سے کھاؤ، اور کھانے سے فارغ ہو کر کسی کی شکریہ ادا مت کرو، اللہ کی شکریہ ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ کسی کو سبب بنایا تو اس کو بھی دعا دے دو، اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ جس کو آپ نے وسیلہ اور ذریعہ بنایا میرے کھانے کا، اس کو بھی آپ کھلائیے، اس کو بھی پلائیے۔ شرافت ہے، کسی کا کوئی احسان ہو اس کو دعا دے دے، ہاں، یہ شریف آدمیوں کا کام ہے۔ اور کمینہ لوگ کیا کرتے ہیں، کھا کے چلے جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے بدنام کرتے ہوئے جاتے ہیں، کھانے میں نمک نہیں کم تھا، کھانا مزہ نہیں ہوا، کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کسی کے گھر مہمان آئے، گھر میں جو کچھ ہے چاہے وہ معمولی چیز ہو، اس کو پیش کرنے سے گھر والے شرمائیں تو ان گھر والوں پر لعنت ہے۔ اور کوئی بھی مہمان گھر والے اس کے سامنے جو کچھ بھی پیش کرے اس کو حقیر سمجھے تو اس مہمان پر بھی لعنت ہے۔ تو گھر والے کو بھی سکھایا، شرافت سکھائی، یہ کلمہ شرافت سکھاتا۔ جب کلمہ دل میں اتر جاتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ کلمہ ملا ہے۔ آپ نے ہمیں اللہ کی طرف سے کلمہ والی زندگی بتائی، یہ کلمہ والے کیسے ہوں گے، ان میں تقویٰ ہوگا، ان میں توکل ہوگا، ساری اچھی صفتیں اس میں ہوں گی، اور ساری بری صفتیں اس سے نکل جائیں گی۔ ایک کلمہ والے کی طرح شریف آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم دوستو، جب یہ کلمہ صحابہ کو ملا، وہ بھی دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، کہیں بتوں کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اسی کو پوچھتے تھے۔ بیت اللہ وہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں بتوں کو لٹکاتے تھے۔ اللہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کو نہیں پوچھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس دھوکے کے دور کرنے کا کلمہ جو ہے، دنیا کے سارے دھوکوں کو دور کرنے کا کلمہ لا الہ الا اللہ،
صحابہ کو جب یہ کلمہ ملا سارے دھوکے ان کے کھل گئے. یہ سب دھوکے ہیں. بڑے بڑے فوجوں کے مقابلہ کر لیتے تھے کچھ لوگ. وہ کہتے تھے غلبہ اللہ کی طرف سے، فوجوں سے نہیں، ہتھیاروں سے نہیں. تو فوجوں کے دھوکے سے نکل گئے، ہتھیاروں کے دھوکے سے نکل گئے. سارے میدان میں روم کے بڑے بڑے لشکر کو مقابلے میں وہ غالب آ گئے، صحابہ غالب آ گئے، اس لیے کہ دھوکے سے نکل گئے نا. اب یہ اتنے بڑے فوج کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھاتے. فوج چاہے جتنی بڑی ہو، غلبہ اسی کو ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ دیں گے، غالب کریں گے. کوئی سمندر ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا کہ بھائی میں سمندر ہوں، تمہارے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہوں، اس طرف جانا ہے، نہیں جا سکتے. کشتی لاؤ، پھر اس میں بیٹھو، پھر پار نکلو. صحابہ کو کلمہ مل گیا تھا. ہاں، وہ کہنے لگے یہ سمندر کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. کشتی اللہ سے بنا، اللہ نے بنایا ہے. کشتی چلانے والا پانی پر اللہ ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. سمندر کو کیا طاقت ہے کہ ہمیں روک دے؟ امیر صاحب نے کہا چلو اس سمندر پہ گھوڑا ڈال دو. سب نے گھوڑا ڈال دیا. اب پانی پر سے گھوڑا چل رہا ہے. دوسری طرف دشمن جو ہے دھوکہ کھایا ہوا تھا پانی کے، سمندر کے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ پانی کے اوپر سے گھوڑے پہ چڑھ کے آ رہے ہیں. گھوڑے پہ چڑھ کے کوئی سمندر پار ہوتا ہے، نہر پار ہوتا ہے؟ وہ تو گھوڑا بھی ڈوب جاتا ہے. بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ سب دیو ہیں، دیو ہیں. یہ پانی کے اوپر سے آ رہا. ہاں، یہ کہتے ہوئے سب بھاگ گئے. دشمن سب بھاگ گئے میدان چھوڑ کے. صحابہ اس طرف پہنچے پانی کے اوپر سے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا، بغیر لڑائی کے میدان لے لیا. جب دھوکہ کھل جاتا ہے، کلمہ اندر اتر جاتا ہے تو آدمی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے. وہ پاسپورٹ والے کہتے ہیں تمہیں پاسپورٹ نہیں ملے گا. دیکھا کہ وہ گاؤں کا آدمی ہے، کچھ ادھر ادھر کچھ نہیں سمجھتا. اس کو جب جماعت میں جانا تھا باہر ملک، پاسپورٹ کی ضرورت تھی. گاؤں کا آدمی تھا، وہ گیا پاسپورٹ آفس میں تو دفتر والے کہنے لگے کہ بھئی یہ گاؤں کا آدمی ہے، الٹا سیدھا کوئی چیز معلوم نہیں ہے اس کو، یہ پاسپورٹ سے کیا کرے گا؟ تو دیکھتے ہی کہہ دیا تم کو پاسپورٹ نہیں ملے گا، جاؤ. وہ بیچارہ چلے آئے. پھر دوسرے دن گئے. وہ افسر جو تھا وہ بہت غصہ ہو گیا. ارے بھائی کل تم سے کہا نا کہ تم کو پاسپورٹ نہیں دیں گے، آج پھر کیوں آیا؟ جاؤ. چلے گئے. تیسرے دن پھر آئے. اب وہ افسر کیا کرے؟ غصہ تو کر لیا، اب کیا کرے گا؟ وہ افسر کہتا ہے کہ تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمہیں پاسپورٹ نہیں ملے گا،
تم پھر گھوم کے کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا ارے بھائی میں تم سے تھوڑا ہی پاسپورٹ لینے آتا ہوں، میں تو آتا ہوں اس لیے کہ اللہ میاں پاسپورٹ دینے والے ہیں، اب کب دے پتہ نہیں، اس لیے روز آتا ہوں، جب چاہے اللہ دیں گے، تم سے کوئی گلہ نہیں، تم نہ تو ہمیں اس کا کوئی پرواہ نہیں۔ جب یہ بات کہا اس نے تو افسر سوچ میں پڑ گیا، ارے بھائی یہ تو معمولی آدمی نہیں ہے، اچھا بھائی آ جاؤ آ جاؤ، تو پاسپورٹ بنا کے دے دیا۔ تو اس آدمی نے کیا سمجھا کہ بھائی اللہ نے دیا ہے، ہاں یہ افسر دینے والے نہیں ہیں، دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اسی طرح سب چیز، ساری چیزیں دینے والے اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب بھوکے ہو، بھوک لگ گئی نا، اب کھانا مطبخ میں جا کے مانگتے ہیں بھائی مجھے کھانا دو، اور مطبخ والے کھانا دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بھائی مطبخ والے کھانا دے رہے ہیں، نہیں مطبخ والے نہیں دے رہے ہیں، وہ سب کچھ اللہ دے رہے ہیں۔ کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں۔ لہذا مجھے کلمہ پر رہنا ہے، کلمہ والی زندگی بنانا ہے، کلمہ والی زندگی۔ اور کلمے والی زندگی یہ نہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، مسجد میں وہ موم بتی جلاتے تھے پہلے، وہ مسجد میں آتا اور روزانہ یہ کہتا یہ گھر اللہ کا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ موم اللہ کے گھر کا ہے، لہذا میں لے جاتا ہوں۔ روزانہ وہ چرا کے لے جاتا، سمجھے کہ نہیں؟ ارے بھائی مسجد میں موم بتی رکھا ہوا ہے نا، تو ایک چور آیا اور آیا کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ گھر اللہ کا ہے، موم اللہ کے گھر کا ہے، لہذا میرے لینے میں کیا حرج ہے، وہ یہ کہہ کے لے کے چلے جاتے۔ اب مسجد والے دیکھتے ہیں کہ بھائی روزانہ موم بتی چوری ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تو ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ آدمی ایسا کر رہا ہے، تو دوسرے دن وہ ایک لاٹھی لے کے آیا، وہ جب سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا، وہ آدمی پیچھے سے لاٹھی لے کے کھڑا ہو گیا، اور وہ کہنے لگا یہ گھر اللہ کا ہے، تم بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ لاٹھی بھی اللہ کی ہے، یہ کہہ کے اس کے سر پہ مارا۔ تو پھر ایسا نہ سمجھنا کہ دوسرے کی چیز لے جائے کہ بھائی دینے والے تو اللہ ہیں، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، میں لے جاؤں۔ کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا اور پکڑا گیا تو کہنے لگا کہ بھائی یہ پیسہ تو آپ کا نہیں ہے، یہ پیسہ اللہ کا ہے، آپ نے جیب میں رکھا ہے۔ ایسی بات نہیں بھائی، ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے، اور کسی کی چیز چھین کے نہیں لے جائیں گے، سمجھے نا؟ تو اللہ کھلاتے ہیں، کلکم جائع الا من اطعمتہ، مگر میں جس کو کھلاؤں، فاستطعمونی، میرے پاس کھانا مانگو۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاس کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا، اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ ایک آدمی مسجد کے اندر ایک مسافر بیٹھا ہوا تھا، وہ کلمہ والا تھا،
وہ کیا تھا؟ کلمہ والا تھا. تو وہ وہاں بیٹھے بیٹھے عشاء کے بعد دعا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا اللہ سے، اے اللہ روزانہ روٹی چٹنی اچھی نہیں لگتی، آج ذرا پلاؤ قورمہ کھلا دیجیے. یہ دعا مانگا. وہ دعا مانگنے ہی لگا. اتنے میں ایک آدمی مسجد کے دروازے پر آیا محلے سے، اور اس نے آواز دی، کوئی ہے رات کا کھانا کھانے والا؟ وہ مسجد کے کونے میں جو دعا مانگ رہا تھا نا، اس نے سمجھا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اس لیے کہ بلانے کے لیے آ گئے. تو کہنے لگا لبیک، میں ہوں کھانے والا. تو دروازے والا آدمی وہ کہنے لگا آ جاؤ. لیکن وہ کونے میں بیٹھا ہوا آدمی وہ کہنے لگا بھائی کیا کھلاؤ گے؟ یہ کیسی بات ہے، کیا کھلاؤ گے؟ ارے بھائی جو بھی ہو روٹی چٹنی کھا لینا. تو اس نے وہاں سے جواب دیا، نہیں بھائی آج میں روٹی چٹنی کھانے والا نہیں، آج تو میں پلاؤ قورمہ کھاؤں گا. اس دروازے میں کھڑے ہوا آدمی وہ کہنے لگے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھے بیٹھے پلاؤ قورمہ کھاتے رہو، میں جاتا ہوں، روٹی چٹنی جو ملنی تھی وہ بھی نہیں ملے گی. یہ آدمی چلا گیا. اپنا گھر گیا تو دیکھا کہ بہت سارے پلاؤ قورمے وہ گھر میں کہیں سے آیا ہوا ہے، کسی کے گھر شادی تھی وہاں سے یہ سب چیزیں آئیں. تو اس آدمی کے دماغ میں آیا، ارے بھائی ہم تو روٹی چٹنی پر راضی تھے، لیکن وہ مسجد کے درویش وہ روٹی چٹنی پر راضی نہیں، وہ تو پلاؤ قورمہ کھانا چاہتے تھے. تو یہ پلاؤ قورمہ جو ہے ہمارے لیے نہیں، یہ تو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے اس مسافر کے لیے ہے، درویش کے لیے ہے. تو سارا سب کچھ سر میں اٹھا کے مسجد میں آ گئے، اور کونے میں بیٹھے ہوا دعا مانگنے والے اس کے سامنے جا کے سب اتار دیا اور کہا کہ بھائی تم پلاؤ قورمہ کھاؤ گے کھا لو. کون کھلاتا ہے بھائی؟ ہم وہاں کھلاتے ہیں. ہاں. اور یہ فرماتے ہیں کلکم عار، تم سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جس کو ہم پہنائے. بس اللہ جس کو پہنائے وہ پہن سکتا ہے، ورنہ سب ننگے ہیں، سب ننگے ہیں. جب چاہے اللہ تعالیٰ پہنے ہوئے کپڑے اتار لیں، سر میں ایک اسکرو ڈھیلا کر دیں، اپنا کپڑا خود اتار کے رکھ دیں. سمجھے نا؟ پاگل ہے. تو وہ سر جو ہے اسکرو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہے ڈھیلا کر دے، جب چاہے ٹائٹ کر دیں. تو یہ ہے، تم نہیں پہن سکتے، تم سب ننگے ہو مگر جس کو میں پہنا ہوں. لہذا فاستکسونی، میرے پاس کپڑا مانگو، فاکسوکم، میں تمہیں پہناؤں گا. اللہ پہناتے ہیں، جو چاہے پہنا دیتے ہیں. لیکن